اللہ رسول کی بات پڑھتے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو کم از کم آپ اس چیزوں کو سمجھا کریں. بعض اوقات بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، انتظامی امور ہوتے ہیں، اسٹیج تک آنا اور جانا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں محبت ہی رکھنی چاہیے. اور میں نے کہہ دیا کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا کم از کم میری طرح کے آدمی کے آپ کو قریب جانے سے کیا ملے گا. بات مانے جو زیادہ ضروری کام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آپ محفل سننے آئے کو موبائل چلانے تو آئے نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو آدمی موبائل اونچا کرتا ہے اس کا کیا خیال ہے دوسرے کے پاس کوئی نہیں موبائل؟ اگر انہوں نے بھی نکال لیا تو پھر کیا بنے گا. بیٹھ جائیں جی، بات مانے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. گل مننا ضروری ہے نا جی، فوٹو لینا تو ضروری نہیں. بیٹھ جائیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چند منٹ کی میں نے آپ سے بات چیت کرنی ہے، بس آپ توجہ کریں جی. آپ جو مان جائیں گے ہمیں سمجھ آ گئی، ماشاءاللہ مان گئے. بہت سارے دوستوں نے بات قبول کر لی. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. زندگی کے اندر جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے مسلسل کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، نیند نہ ملے تو انسان کے لیے اپنے آپ کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں جینے کے لیے. اسی طرح جینے کے لیے محبت کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. آپ کے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہو، گھر بھی کشادہ ہو، بال بچے بھی ہوں، مالی وسائل بھی موجود ہوں، لیکن اگر گھر میں بسنے والوں کی ایک دوسرے سے محبت نہ ہو تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان کا اپنے گھر بھی رہنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن مکان کچا ہو، وسائل تھوڑے ہوں، حالات اگرچہ کمزور ہوں، پر گھر کا ماحول محبت والا ہو تو وہاں گزارا بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے. آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں جی آپ بات سنیں، چھوڑیں ان چیزوں کو، پیسے لینے تھوڑی آئیں. آپ بات پر غور فرمائیں. آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں، اب ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سارا کچھ اب چل جائے گا. اب سارے دوست میری بات کرتے ہیں. ساؤنڈ دے ڈبیاں کو بندے ہٹ جاؤ، آواز نہیں پیچھے جا رہی. ساؤنڈ کے ڈبوں کے سامنے جو دوست کھڑے ہیں وہ مہربانی، اگر بند ہو گئے ہیں تو شہزاد بھائی چیک کریں. اللہ جزا دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نوکری اپنے شہر میں ہو، سیلری پیکج بھی اچھا ہو، ساری سہولیات ہوں، لیکن جس جگہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اس جگہ جو عملہ رہتا ہے اس سے ہماری محبت نہ ہو تو اس جگہ ساری سہولیات کے باوجود انسان نوکری نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ تبادلہ کرانا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں یہیں ٹھیک ہوں، ذرا دوستوں سے پیار ہے. یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو قرار دیتی ہے. یعنی آپ سے کوئی بندہ، وہ مجھے بڑی بات یاد رہ گئی کہ کسی شخص نے کسی سے کام کہا، ہم دیسی لوگ ہیں نا سادے، تو کسی نے کام کہا تو اس نے ذرا سخت جواب دیا تو کہنے لگا یار لینا دینا تے مقدرہ ہے، بولتے پیار نال، اور بات تو محبت سے کرنا، تو تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، باقی ساری چیزیں تو نصیبوں سے. ہمارے نا آہستہ آہستہ لہجے تلخ ہو گئے. ناراض بڑا رہتے ہیں لوگ، بڑا ہی ناراض رہتے ہیں. جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے. کوئی محلے داروں سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی علماء سے ناراض ہے، کوئی مشائخ سے، کوئی سیاستدانوں سے، کوئی پولیس والوں سے، کوئی وابڈا والوں سے، کوئی کسی سے، سارے ناراض ہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماحول میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، معاملہ تکلیف والا ہو جاتا ہے، چیزیں آزمائش کا شکار ہو جاتی. لیکن اگر ناراضگیاں چھوڑی جائیں، شکوے کی بجائے شکر کا مزاج اختیار کیا جائے. شکر جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں قرار لاتا ہے. انسان سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، مالک نے مجھے نوازا ہوا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. انسان کو یہ چیزیں، محبت کا لب و لہجہ مقام شکر کی طرف انسان کو لاتا ہے. اپنی طبیعت کو، مزاج کو محبت والا کریں.
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کائنات بڑی اعلیٰ بنائی ہے، اگر ہمارا لہجہ پیار والا ہو جائے تو ہمیں بڑے سارے لوگ خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے۔ آپ کو اللہ کی مخلوق حسین لگنے لگے گی اگر آپ کا مزاج پیار والا ہے، اور اگر آپ کا لہجہ تنقید والا ہے، ناراضگی والا ہے، تو پھر سارے بندے ہی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے نے یہ زیادتی کر دی، فلانا یہاں برا ہے، پھر آپ کو دی اینڈ تک لوگ برے نظر آئیں گے۔ اپنے مزاج کو، طبیعت کو، یہ دیکھیں گرمی کتنی ہے اور اب ظاہر ہے مشقت میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی سوچیں پیار والی ہو جائے نا، تو یہاں آپ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ یقین کریں باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ بھی چلے تو اندر سے ٹھنڈی آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑا سا نا طبیعت کو محبت والا، پیار والا، قرار والا، سکون والا بنایا جائے، اپنے اندر ٹھہراؤ۔ محبت بردباری لاتی ہے، تحمل لاتی ہے، پیار لاتی۔ کیا کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے؟ حضور کریم فرمانے لگے مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے، زندگی پیار والی بنائیں، پیار والی۔ قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے نا، یہ رب سے پیار ہو گیا تھا تو اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، ورنہ تو بڑے بڑے دینی لوگ ہیں، محفلوں میں آپ گھنٹہ بٹھائیں بیٹھے رہیں گے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو انہیں کام یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑے بڑے سیانے بندے اللہ ماشاءاللہ چھپتے پھرتے ہیں۔ اگر محبت الہی نصیب ہو تو پھر ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ساری رات تلاوت، پھر ہوتی ہے ساری رات عبادت، پھر امام حسن اور حسین کی طرح لوگ 25 حج کرتے ہیں مدینے سے پیدل مکہ حاضر ہو کر۔ محبت الہی، اللہ سے پیار، اللہ سے پیار، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے پیار، نبی پاک سے محبت۔ آپ کو بتاؤں دین کے سارے رنگ پھیکے ہیں اگر حضور سے محبت نہیں، ساری چیزیں کمزور رہ جائیں گی اگر نبی پاک سے پیار نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا، تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، ذائقہ نصیب ہوگا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ اگر مزہ لینا چاہتے ہو نا دین کا، ایمان کا، تو پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو۔ اور اس پیار کو آج کا ماحول جس طرح کا ہے کہ صرف نعروں میں پیار اور باتوں میں پیار اور خالص شعروں کی ادائیگی میں پیار اور خالصتاً صرف محفل میں اس کو بند کرنا، پیار تو دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تو دل سے پوچھنا چاہیے اللہ رسول سے کتنی محبت، یہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے پیار کتنا ہے۔ اس کا کوئی روپ تو نہیں ہوتا کہ دکھا دیا جائے، اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ اللہ رسول سے محبت کتنی ہے۔ آپ تشریف رکھیں نہیں، بڑی گرمی آپ کو بھی تو لگ رہی ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا محبت والا لب و لہجہ، تو حضور فرماتے ہیں 3 کام کرو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو۔ یہ جو دنیاوی لالچوں کے لیے ہم محبتیں کرتے ہیں ان میں گھٹن آ جاتی ہے بڑی جلدی۔ کوئی اگر ہم کسی کے ساتھ لالچ سے پیار کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوگا؟ امام غزالی سے کسی نے کہا میرے مخلص دوست کوئی نہیں، تو فرمانے لگے پہلے خود تو مخلص ہو، پہلے خود تو مخلص ہو نا، تو دیکھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے، بات ٹھیک ہے جتنا تو ہے اتنے لوگ بھی تیرے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، آگ میں۔ یہ 3 کام کرو، ایمان کا ذائقہ، آپ یقین کریں نبی پاک سے ہو جائے محبت، حضور کی ہو جائے غلامی نصیب، زندگی کسی کام لگ جاتی ہے، صرف جینے کا ہی مزہ نہیں آتا، مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اگر رسول کریم سے پیار کرو گے تو محسوس کرو گے کہ تلخیاں ویسے ہی ختم ہو گئی، ذاتی غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا، انسان کو اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت رہتی نہیں،
اس لیے کہ اس کی ذات ہی کوئی نہیں رہتی. وہ تو حضور کے دروازے کا گدا ہے, وہ تو ہر وقت محبوب کی غلامی میں زندہ ہے. نبی پاک کا پیار تیرے لبوں پہ درود و سلام جاری کر دے گا. حضور کا پیار نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو نبی پاک کی اولاد سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو حضور کی امت سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور کے فرمان سے بھی پیار ہو جائے گا. نبی پاک کی امت کے غریبوں سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور کی امت کے علماء سے, مشائخ سے, اولاد پیار ہو جائے. شرط یہ ہے کہ خالص پیار کرو. ہم نا کئی دفعہ رد عمل کے طور پر بھی سخت ہو جاتے ہیں. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے کہا تو حضور بڑی ہو گئی, بڑا درگزر ہو گیا, بڑی درویشی ہو گئی, بڑی معافی ہو گئی. اب جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے. اب عید کا جواب پتھر سے. اب جو ایک کرے گا وہ 10 سنے گا. اب جناب ہمیں بھی بڑا کچھ آتا ہے. ایک سٹ تے پکڑا کو آر گندل ایسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے ساری چیزوں کا, تو ہم سارا کچھ کر لیں گے. اب آپ دیکھیے گا, اب جو کانٹے بچھائے گا اس کے رستے میں ہم بھی کانٹے بچھائیں گے. تو بڑے غصے سے باتیں کر رہا تھا تو خواجہ صاحب سن کے ہنس رہے تھے. یہ وفادار ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا جلال کر رہا ہو اور آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو, کوئی بڑی الجھی باتیں کر رہا ہو پر آپ کا مزاج سلجھا ہوا ہو. وہ باتیں کر رہا تھا خواجہ صاحب, زیر لب مسکراتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب جب وہ پوری طرح بات سنا لی تو بٹھایا, تھپکی دے کے کہنے لگے, پتر آدھے اس نے تیرے رستے میں کانٹے بچھائے, پھر آدھی سڑک پہ تو نے اس کے رستے میں کانٹے بچھا دیے, تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی. وہ تیری اور اس کی لڑائی میں عام راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوں گے. عرض کی حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو محبت کرنا. کیا مانا؟ فرمایا وہ کانٹے بٹھاتا جائے تو کانٹے اٹھاتا جا. تو اٹھاتا جا, اسے کیا چل یار ٹھیک ہے, جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, جتن جتن تے سارے میدان میں جیتنے کے لیے اترتے ہیں نا. سب کہتے ہیں نا جیتنا ہے, تو یہ تے کام تے کوئی نہ ہویا, سارے جیتن آئے. کوئی بندہ سٹائل ذرا ہٹ کے بھی تو ہونا. انہوں کو یار تسی سارے جیتن آئے ہو, اسی ہزارن آئے ہیں. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں. اوے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرا, کیونکہ جتن دا مل کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا. تو کیا یار ہارنا ہے میں نے, اس لیے کہ ہم پیار والے لوگ ہیں, ہمارا لہجہ پیار والا, ہمارا انداز پیار والا, ہمارا لب و لہجہ محبت والا. نفرت آتی نہیں تو کرے کیسے نفرت؟ وہ دیکھے نا کوئی بندہ کسی سے کہتا ہے یار 10,000 ہے دے دے, تو اس کے پاس ہوگا تو دے گا نا. جس کے پاس نفرت ہوگی وہ کرے گا نا, جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے کرے گا؟ انداز میں نہ تلخیاں نہ لائیں, مزاجوں میں گھٹن نہ پیدا کریں. وہ ہمارے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ابا جی آئیں گے ہنستے ہوئے, ابا جی ناراض گھر آتے ہیں, کہنے پرا ہو جو میں بڑی ٹینشن چ, میرا کاروبار نہیں چلتا. او خدا کے بندے, کاروبار کو باہر رکھ, گھر سے باہر, پریشانیاں باہر رکھ. کائنات میں سب سے زیادہ مصروف وقت نبی پاک نے دیکھا ہے, اور میرے قریب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دکھ دیکھے ہیں. لیکن آپ غور کر سکتے ہیں کہ محبوب پاک تو اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے. حضور تو مسجد میں اپنی اولاد کو, نواسیوں کو ساتھ لے جاتے. حضور کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب, جناب زینب کبریٰ کی بیٹی, حضور نماز کے لیے جاتے تو بچی کو ساتھ لے جاتے. نبی پاک علیہ السلام تو پیار کرتے, حضور تو محبت کرتے, اور اللہ کے رسول نہ لہجوں کا خیال کرتے کہ کوئی بندہ پریشان تو نہیں, کسی کو تکلیف تو نہیں. حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں, لمبی نماز پڑھانے کو جی چاہتا ہے, لیکن کریم فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, میں کہتا ہوں اس کی اماں پریشان ہوگی, میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اتنا جذبات کا خیال, اتنا محبت بانٹ. ہم نا, ہمیں صرف اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے,
آپ یقین کریں. ہم چونکہ مزاج محبت والا نہیں رکھتے لہذا کسی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. جب لہجے پیار والے ہوں نا، محبت والے ہوں، تو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ قریبی لوگوں کو. آپ نے ناراض نہیں ہونا. کر لوں ایک بات؟ نہیں تسی سارے نہیں بولے، اسی کوئی اور کر لیں گے نا. کر لینی ایک بات ہے نا. یہ جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں نا، تلخ مزاج ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف میں ان کی گھر والی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے بچی. ماں باپ کو کہتی ہے کہ خرچہ بھی دیتا ہے، کپڑے بھی لے کے دیتا ہے، میکے بھی لے جاتا ہے، لیکن جب تلخ بولتا ہے نا تو کئی راتیں اس کے جملے مجھے سونے نہیں دیتے. اس کے لہجے میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ مرد ہوتا ہے جس کی بیوی کا لہجہ سخت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہ کپڑے دھو کے دے تو، نہ خدمت کر، میرے ماں باپ کے ساتھ بات تو تمیز کے ساتھ کر. یہ تلخیاں، یہ لہجوں کی نفرتیں، یہ ہمارا انداز، یہ باہر والوں کو تکلیف نہیں دیتا، ہمارے اپنے رشتے تکلیف میں آ جاتے. ہمارا لہجہ. ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے کوئی دعا کر دے، نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا تیری جاب تو بڑی اچھی تھی. کہنے لگا سارا کچھ ٹھیک تھا پر صاحب بڑے سخت تھے، لہجہ بڑا تلخ تھا، ان کی باتیں سونے نہیں دیتی تھی، جب چاہتے تھے عزت اتار دیتے، پریشان کرتے اپنے لہجوں میں. آپ، میں نے ظاہر ہے موسم بھی سخت ہے اور میں تقریر بھی تھوڑی کرنے کا دوں، بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ذرا غور کرنا بات پر. کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. میں نے عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، آپ حکم کریں. حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر. یہ ذرا انداز دیکھیے. ہم تو جب تک کوئی پورا احتجاج نہ کرے بات نہیں نہ سنتے، تو نبی پاک لفظ اور جملوں سے اندازہ کر لیتے. حضور فرمانے لگے بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے. تو محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی آپ قسم اٹھاتی ہیں. حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل علیہ السلام کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. سیدہ فرماتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا حال کیا تھا، میری کیفی. حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں لوگوں کا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کوئی کیا سوچ رہا، کہاں تک بات چلی گئی، اتنا خیال کرتے. سیدہ کہتی ہے میں مچل گئی کہ میرے کریم تو لفظوں سے پتہ کر لیتے ہیں، اتنی محبت بانٹتے ہیں نبی پاک. تو حضور فرمانے لگے عائشہ تم پھر حضرت ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. اپنے لہجے کو تلخ نہیں ہونے دینا، اپنے انداز کو تلخ نہیں ہونے. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ یعنی بغیر کسی سبب کے انتشار پیدا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ فساد، بغیر سبب کے. وہ نہ زیادہ وفادار بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم بتائیں گے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے. تو کیا بتائے گا بھائی؟ وہ تو بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ تو بتا دی نبی پاک نے اپنے فرمان میں. تو صحابہ کو چھوڑ کے حضور کی اولاد کی شان بتائے گا؟ حضور کی اولاد کی جتنی شان بتائی ہے وہ نبی کے صحابہ نے بتائی ہے. تو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو الگ سے کوئی بات بتانا چاہتا ہے؟ سارا کچھ حضور کے غلاموں نے بتایا. کچھ آگے کہتے ہیں آج ہم بتائیں گے عظمت صحابہ کیا. تو کیا بتائے گا؟ تو نفرت انگیزی کرتا ہے، اپنی تقریر چمکانے کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور خدا کے بندے، صحابہ کی عظمتیں تو اللہ کے قرآن نے بتائیں، حضور کے فرمان نے بتائیں. ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے. صحابہ بھی سروں کے تاج، اہل بیت بھی سروں کے تاج. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی. اور میں خبردار میرے بعد ان کو اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. کیا ہمیں وہ یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے
ابو بکر کا بازو تھام کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا مالک تو ہی اسے بدلا عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کی ایک ایک کی شان بیان کی. کیوں؟ کہ ہمارا لہجہ ان سے پیار والا ہو, ہم ان سے محبت کریں, ہمارے دل جھکے ان کی طرف. آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, میرے نبی کے کسی ایک صحابی کی بھی شان پڑھو گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا. ان کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا, صحبت محبوب کی برکت سے جو انہیں شانے ملی, وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تمہیں بڑے لوگ تھے اور لوگ سمجھتے ہی نہیں, اپنا قد نہیں دیکھتے اور بات صحابہ کو کرتے ہیں. اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے, ہم تو اپنے اساتذہ کی اولادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, اپنے مشائخ کے بچوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. امام اعظم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ بار بار آتا, امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا حضور بچہ ہے یہ تو کئی بار آئے گا. فرمایا 100 بار بھی آیا تو میں اٹھ جاؤں گا. حضور کیوں؟ فرمایا میرے استاد کا پوتا ہے اور اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. اصلہ نال جے نیکی کریے. تو حضور علیہ السلام کی اولاد, ہم تو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا قدر کرتے ہیں, اور جو میرے نبی کی اولاد ہے, جو حضور کا خاندان ہے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تمہیں روزی دیتا ہے. یہ ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث پاک کے. فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے. میرا اپنے لہجوں میں ان کے لیے پیار, حسنین کی محبت. میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, آپ کا اور میرا مزاج تحمل والا ہو جائے نا تو کوئی نفرت والا آ بھی جائے نا تو اس کی دال گلے گی کوئی نہیں. وہ کوئی ایسا کام کرنا بھی چاہے گا نا تو اس کی دال. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے ایک مقام سے, بادشاہ بھی ہیں, درویش بھی ہیں, صوفی بھی. شاہ جی نے بڑی محنت سے آپ کو بلایا ہے. میں شروع میں کہا ہے کہ آپ نے کسی بات سے ناراض نہیں ہونا, خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. ہم سب کی نا تھوڑی تھوڑی شان ہے, سب کی. تو چونکہ ہم اپنی شان خود بخود سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت, سب کی ہے, تو پھر ہم اپنی شان کی وجہ سے نا کئی لوگوں کو کہتے ہیں تو میرا احترام کر, تو میرا ادب کر. یہ سب لوگ الا ماشاء اللہ. جب انسان کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے نا پھر اس کے مزاج میں نفرت نہیں ہوتی. بہت بڑے عالم تھے علامہ عبد المصطفیٰ زری, شیخ الحدیث تھے, سینکڑوں علماء کے استاد, صدر الشریعہ کے بیٹے. ایک جگہ خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے میرے سینکڑوں شاگرد ہیں اور بے شمار چاہنے والے ہیں, پر شکر ہے اللہ کا میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں, میں کسی تکلف کا شکار نہیں. لوگ بڑا کہتے ہیں وہ پیروں کے بچے جہاد کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا وہ کیسے کریں گے؟ جوتے کوئی اٹھاتا ہے, ٹشو کا ڈبہ کوئی اٹھاتا ہے, گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے, یہ بیچارے کیسے جہاد کریں گے؟ وہ تو وہ لوگ تھے جو میدانوں میں آئے. کیسے نکل آئے حسنین کریمین؟ اس لیے کہ 7.5 سال 8 سال عمر تھی تو 3 دن کے ان کی اماں مسلسل روزے رکھواتی تھی. نبی پاک نے فاقہ مانگ کے لیا, انہوں نے بچپن سے جد و جہد سیکھی تھی. جب آپ کا مزاج ہی نہیں ہے شروع سے محنت کا تو آپ کا یہ میدان میں انقلاب آئے وہ کیسے آئے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ غور کریں گے اور بات کو یاد رکھیں گے. اگر کوئی نہ کوئی اپنی شان بلا وجہ ہی بنا لو گے نا تو پھر ڈھونڈتے پھرو گے میرا کوئی, اور بندہ بزدل ہو جاتا ہے جب وہ ڈھونڈتا ہے نا کوئی مجھے سلوٹ کرے, کوئی سلام کرے. ایک دوست ایک دفعہ مجھے کہنے لگے یار فلانا بندہ مجھ سے سلام ہی نہیں لیتا. تو میں نے کہا ٹینشن والی کیا بات ہے, آپ لے لیا کرے. وہ نہیں نہ لیتا تو آپ پہ تو پابندی نہیں نا, اب ملے تو آپ کہہ دینا السلام علیکم. کوئی حرج والی یہ مفت میں آپ پریشان ہو گئے, سارے سلوٹ کرے کیوں کرے؟ وجہ غور کیجئے گا بات پر. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے, رات کا ٹائم تھا, ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے رستے میں فٹ پاتھ پہ. تو لکڑی کے جوتے جناب عمر نے پہنے تھے, کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں. بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا جناب عمر بن عبدالعزیز کا.
تو اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی گاڑی کی تو لوگ فوراً کہتے ہیں اندھے ہو اور تینوں دستا نہیں. حالانکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اسے نظر آتا ہے تو چلا رہا ہے نا, لیکن فوراً لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر اندھا ہے تو وہ پیر پہ پیر آیا نا تو فوراً وہ بزرگ آنکھ کھولتے کہنے لگے آپ اندھے ہیں. بڑی سخت بات تھی, بادشاہ وقت کو اتنے بڑے آدمی کو اس طرح کہہ دینا تو اندھا ہے. اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا جناب عمر بن عبدالعزیز کے, انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال دی جو 7 تھے. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں بابے نے تو نہیں کہا. میں نے کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا. کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. کہنے لگے نادانو بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے. ایک سوال پوچھا انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او بات تو 2 حرفی ہے نا کہ تو اندھا تو نہیں, تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں مجھے نظر. رٹا ڈالنے والی بات ہے کوئی؟ اس میں کوئی رٹا ڈالنے والی بات ہے؟ ہم نا بلا وجہ کے رٹے او فلانے نے مینوں یہ گل کی تھی تو پھر کی ہے یار جی کر لی سوتے کوئی عرض نہیں. لوگ باتیں کرتے ہی ہیں. اب اس پہ جناب آپ کی چونکہ شان بڑی ہوتی ہے لہذا آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں چاہتا ہوں ہر بندہ میرا ذکر خیر سے ہی کرے, ہر بندہ مجھے اچھا کہے. تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا, کو ضروری ہے سارے لوگ ہی اچھا کہیں. نکل آئے. آپ نے محبت کرنی ہے, لہجے میں پیار رکھنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا بالخصوص اپنے بزرگوں کے بارے میں, جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس میں کچھ بچپنے کی عادتیں لوٹ کے آتی ہیں, اس کی طبیعت جلد باز ہو جاتی ہے. ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں دوائیوں سے زیادہ بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں صرف نا وہ رات کو آتا ہے بچہ دیر سے گھر تو آ کے ابا جی کو پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے دی, روٹی کھا دیجئے, دوائی ہے جے. وہ تو ڈاکٹر ہے؟ یہ تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں رات کو وارڈ میں آ کے کہ دوائی بدل دی, تو ڈاکٹر پوچھ تو ڈاکٹر ہے؟ تو اگر بیٹا ہے تو تجھے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ کیا چاہیے؟ تجھے پتا ہونا چاہیے تھا انہیں کیا چاہیے. یہ سوال کرنے کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ یاد رکھو کریم محبوب نے فرمایا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا. بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, وہ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. اپنا لہجہ اپنا انداز اپنے آپ, ایک جملہ کہتے ہیں صرف ابا جی سے اماں جی سے کہ تو بھی سیانی ہو جا, ساری رات رو کے گزار دیتے ہیں. انہوں نے پتر میں تے ساری عمر تیرے نام کر چلی, میں سیانا ہی نہیں سا, بیوقوف تھا, ساری زندگی تیرے نام کر دی. ان لوگوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے رویوں کو سخت نہ کرنا, جو مرضی بھی ہو جائے ان کے لیے اپنی زبان سے اوف نہ کہنا, یہ قرآن کا حکم ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بالکل چپ چپ کر میرے علی, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بالکل کوئی لفظ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. اپنے انداز کو پیار والا کرے, لہجوں کو پیار والا کرے. میں نے اجازت لینی ہے لیکن آپ کا پروگرام جاری ہے. اچھا جی ایک بات میں اور کر دیتا ہوں, ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا پر چلو ساتھ پیغام بھی ہو گیا. ایک بات میں نے اور آپ سے عرض کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں نا بدگمانی بڑی بڑھتی ہے. کچھ باتوں کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا, صرف پراپوگنڈا ہوتی ہے. اس کو سن کر بھی ہم بڑی جلدی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ لو جناب فلانا بندہ تو برا ہی بہت ہے. چیزوں کو نا ذرا قریب سے دیکھا کریں. اللہ نے بڑی سونی مخلوق بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں فلانا بندہ اور فلاں چیز شاید بالکل. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا آپ قیمتی ترین لوگ ہیں. صرف آپ, وہ اقبال نے کہا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے کام لو, آپ اچھا گمان رکھیں, اچھی سوچیں پیدا کریں, خود بخود مخلوق سے محبت ہو جائے گی. آپ غور کریں, مجھے بتاؤ
ہم کیا کہتے ہیں کہ ریڑھی والا جو ریڑھی لگا رہا ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹا تاجر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ کتنی بڑی خدمت کرتا ہے. وہ سویرے فجر سے پہلے اٹھ کے منڈی جاتا ہے، وہ بڑے سارے لوگوں کی منزل آسان کرتا ہے کہ تجھے منڈی نہیں جانا پڑے گا، میں تیرے دروازے کے سامنے پھل لے کے پہنچ جاؤں. اگر تیرا کبھی ذہن بن جائے نا اس بندے نے کتنا قیمتی کام کیا ہے. وہ دنیا میں ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی یہ بڑے بڑے باوقار لوگ ہوتے ہیں جو محنت کے ساتھ رزق کماتے ہیں. اپنی سوچیں اعلیٰ کریں، گمان اچھے کریں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. آپ اچھا سوچیں، اچھے گمان، اچھی رائے قائم کریں. آپ کسی وقت کو بندہ تلخ بھی نظر آئے، نہ کو جلدی میں بھی نظر آئے، کسی کے چہرے پر آپ کو سلوٹ بھی نظر آئے تو اسے متکبر نہ کہیں. کہیں یار ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو. اچھا گمان آپ کو لوگوں سے محبت آپ کے دل میں لائے گا. آپ اچھا گمان. ہماری بیٹی کی جب شکایت آتی ہے نا سسرال سے تو ہم انہیں کہتے ہیں جب بچی ہے آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ جائے گی. یہ جو رائے بیٹی کے بارے میں قائم کیا یہ بہو کے بارے میں کیوں نہیں قائم کی؟ بیٹی کے گھر سے شکوہ آیا تو کہا جب بچی ہولی ہولی سمجھ جائے گی، اور بہو کی باری آئی تو اسے کہا کہ انہوں سکھا کے نہیں نکلیا. او خدا کے بندے، تیری رائے اچھے گمان اپنی زندگی میں لائیں. آپ یقین کریں اللہ کے رسول کی سوچیں جو حضور ہمیں دیتے ہیں. پتھر مار رہے ہیں میدان احد میں لوگ، دانت شہید ہو گئے. ٹھنڈی طبیعت تھی جناب ابو بکر صدیق کی، انہوں نے بھی کہا حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں. ایک مقام پہ طائف کے بعد جب صحابی نے عرض کیا تھا حضور آپ کیوں نہیں دعا کرتے یہ تباہ ہو جائیں، تو نبی پاک فرمانے لگے یار یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی. لیکن سوچیں اس طرح کی بنانا کہ آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچے ٹھیک نہیں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. لہجوں میں پیار لائیں، سب کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں. میں بہت سارے دوستوں کے بارے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں اس وقت یہاں تقریر کر رہا ہوں، کتنا بڑا ملک ہے، سب جگہ میں دین کی بات ایک ٹائم میں نہیں کر سکتا. تو جو لاہور میں، اسلام آباد میں، کسی اور جگہ دین کی بات کر رہا ہے اور عقیدے کا ٹھیک ہے بندہ، تو مجھے اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں سب جگہ نہیں جا سکتا، تو جو جا رہا ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو، ان کے معاونین کو برکت عطا کرے. آپ نے میرے سے پیار کی باتیں ساری ہوئی ہیں، اب آپ نے مجھے پیار سے ہی جانے دینا ہے. اور محفل جاری ہے، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. محفلیں اللہ رسول کی ہیں، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں آپ کریں گے، بیٹھیں گے اور باتیں سنیں گے جو باقی کا پروگرام ہے. وما علینا الا البلاغ. حضرت وقار علامہ مختوم جعفر حسین قریشی پہنچ گئے. نال مسجد ہے، کچھ اٹھے بندے نماز پڑھ لو تو جماعت ہوگی اور کھانا ہوگا. اور علامہ جعفر قریشی صاحب کے ساتھ ہی 3 بجے انشاءاللہ عمران آسی صاحب خصوصی خطاب ارشاد فرمائیں گے. تمام دوستوں سے اپیل ہے صفحے بنا لیں، جماعت ہوگی یہاں. اور ساتھ ہی ایک شادی آج جو نکل کے سجے ہاتھ نال ہی کھپیا وڈی مسجد ہے، کچھ بندے اتنے وضو کر لے، اتنے نماز پڑھ لے، کچھ اتنے صفحہ بنا لے. تمام دوست صفحے بنا لے. میں پیر زیادہ اجمل رضا قادری صاحب کا مشکور ہوں. 3 ستمبر روز اتوار صبح 9 سے نماز عصر تک قدیمی جلسہ 42واں سالانہ قلعہ پھٹنا والا انجمن سپاہی مصطفیٰ منعقد ہوگا، جس میں علامہ ڈاکٹر خادم خورشید الازہری، پیر سونا ماہی چشتی الحسینی اور علامہ مخدوم جعفر قریشی صاحب اور علامہ سعد رضوی کے چھوٹے بھائی انشاءاللہ امیر المجاہدین کے لخت جگر آپ انشاءاللہ تشریف آئیں گے. سب دوستوں کو دعوت ہے. 10 ستمبر بروز اتوار نونا گاؤں کے اندر علامہ یوسف رضوی صاحب، علامہ خضر الاسلام
اور مولانا طاہر مجدی کریمی خطاب کریں گے پاکستان سنی تحریک کی جانب سے. آپ کو دعوت ہے. جی جی موبائل کسی بندے نو ملیا جی اجمل شاہ گیلانی صاحب کا موبائل ڈگ پیا کیونکہ سارے محنت کر رہے ہیں. صفحہ بنا کے یہ نماز ہوئے گی کہ جعفر قریشی صاحب تھوڑی سماعتوں کے حوالے تمام دوست صفحہ بنا لو. بڑی مہربانی صفحہ بنا لو. موبائل جنہوں بھی ملے بہت شکریہ.